السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ چھٹا پارہ سورۃ مائدہ ہماری جاری ہے۔ 43 آیات ہو گئی ہیں، یعنی 43 اور 44 یعنی 44 آج ہم نے پڑھنی ہے۔ انا انزلنا التوراۃ، بے شک ہم نے اتاری تورات، فیہا جس میں ہدن ہدایت ہے، والنور اور روشنی ہے، یحکم فیصلہ کرتے ہیں اس کے ساتھ النبیون نبی، الذین وہ لوگ اسلم جو اسلام لائے، للذین ان لوگوں کے لیے ہادو جو یہودی ہوئے، وربانیون اور رب والے، والاحبار اور عالم، بما اس وجہ سے جو تحفظ و حفاظت کروائی گئی ان سے، من کتاب اللہ کتاب میں سے اللہ تعالیٰ کی، وکانو اور وہ تھے، علیہ اس پر، شہداء گواہ، فلا تخشوا الناس پس نہ تم ڈرو لوگوں سے، واخشونی اور ڈرو مجھ سے، ولا تشتروا نہ تم سودا کرو، بآیاتی میرے احکام کا، ثمنا قلیلا قیمت پر کم، من لم یحکم اور جو نہ فیصلہ کرے، بما اس کے ساتھ جو انزل اللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے فاولئک پس ایسے ہی لوگ ہم الکافرون وہ کافر ہیں، وکتبنا علیہم اور ہم نے لکھ دیا ان پر، فیہا اس میں، ان النفس بالنفس یہ کہ جان بدلے جان کے ہے، والعین بالعین اور آنکھ بدلے آنکھ کے، والانف بالانف اور ناک بدلے ناک کے، والاذن بالاذن اور کان بدلے کان کے، والسن بالسن اور دانت بدلے دانت کے، والجروح قصاص اور زخموں کا برابر کا بدلہ ہے، فمن تصدق پس جو معاف کر دے جس کو فہو کفارۃ اللہ پس وہ کفارہ ہے اس کا، من لم یحکم اور جو نہ فیصلہ کرے، بما اس کے ساتھ جو
انزل اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے اولئک هم الظالمون پس ایسے ہی لوگ ظالمون وہ ظالم ہیں وقفینا اور ہم نے وقفے سے بھیجا اور ہم نے وقفے سے بھیجا علی آثارہم ان کے نشانات پر عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کو مصدق تصدیق کرنے والا لما بین یدیہ اس کی جو اس سے پہلے ہے من التوراۃ تورات میں سے وآتیناہ الانجیل اور ہم نے دی اس کو انجیل فیہ جس میں ہدی و نور ہدایت و روشنی ہے و مصدقاً اور تصدیق کرنے والا لما بین یدیہ اس کی جو اس سے پہلے ہے من التوراۃ تورات میں سے وہدن اور ہدایت ہے وموعظۃ اور نصیحت ہے للمتقین پرہیزگاروں کے لیے اگلی بھی لکھ لیں آیت وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ اور چاہیے کہ فیصلہ کرے اہل انجیل بما انزل اللہ اس کے ساتھ جو اتارا اللہ نے فیہ اس میں من لم یحکم اور جو نہ فیصلہ کرے بما اس کے ساتھ جو اتارا اللہ تعالیٰ نے فاولئک هم الفاسقون پس ایسی لوگ وہ نافرمان ہیں بہت سے الفاظ میں بار بار ریپیٹ ہوئے ہیں اس پہ میں نے یہ لکھایا ہے اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو تورات نازل کی ہے نا یعنی آپ کے پاس فیصلہ کروانے آتے ہیں اس لیے سے کہ فیصلہ اس کے خلاف ہو جو ان کے کتاب میں ہے ہلکا فیصلہ ہو جائے تو کہا ہم نے تورات ان کی طرف نازل کیا جس میں ہدایت بھی ہے روشنی بھی ہے اور فیصلہ کرتے ہیں اس کے ساتھ نبی وہ یہی سے ہے نا ہاں جی نبی وہ لوگ جو اسلام لے آئے کن کے لیے جو یہودی ہوئے اور رب والے بھی فیصلہ کرتے ہیں اور عالم بھی اس وجہ سے کہ ان سے حفاظت کروائی گئی اللہ کی کتاب کی اور اس پر گواہ ہیں یعنی جو ایمان لے آئے نا اپنے اپنے نبی کتابوں پر تو ان کے ذمہ حفاظت تھی کہ اللہ کے حکام کو نافذ کرے اور وہ اس پر گواہ بھی ہیں بس تم بھی لوگوں سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو اور میری آیات کا کم قیمت پہ سودا نہ کرو اور جو کوئی فیصلہ نہیں کرے گا اس کے ساتھ جو اللہ نے اتارا تو وہ کافر ہیں یعنی جو اللہ کے حکام کو نہ ماننے والا اپنی مرضی کا دین بنانے والا وہ کافر ہیں یعنی اللہ کا بھی انکار کرنے والے اللہ کے حکام کا بھی قرآن میں ان پر یہ لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان یعنی اگر کوئی کسی کو مارے گا اس کے بدلے جان لی جائے گی اگر آنکھ کا زخم دیا تو آنکھ ناک کے بدلے ناک کان کے بدلے کان دانت کے بدلے دانت تمام زخموں کا برابر کا بدلہ ہے یعنی جتنا وہ زخم ہوگا اتنا ہی دینا ہے اور جو کوئی کسی کو معاف کر دے تو اس کے لیے کفارہ ہے یعنی وہ کہہ دے بدلہ نہیں لیتا تو اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا جو کہ نہ فیصلہ کرے اس کے ساتھ جو اللہ نے اتارا تو ایسے لوگ وہ ظالم ہیں قرآن میں وقفے سے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا تو تصدیق کرتے ہیں اس کی جو پہلے سے تورات ہے یعنی تورات کی تصدیق کرنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اگرچہ ان کی طرف انجیل بھی نازل ہوئی ہے لیکن کوئی نیا حکم نہیں آیا انہیں کو نافذ کرنے کے لیے کہا گیا اور ہم نے ان کو انجیل دی اس میں ہدایت و روشنی ہے تصدیق کرنے والا اس کی جو اس سے پہلے تورات اور ہدایت و نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے اب چاہیے کہ اہل انجیل جو ہے نا اس کے ساتھ فیصلہ کریں
جو اللہ نے ان کی کتاب میں نازل کیا ہے، جو کہ نہ فیصلہ کرے گا اس کے ساتھ تو وہ نافرمان ہیں۔ یعنی ظالم بھی کہا، کافر بھی کہا، نافرمان بھی کہا۔ کن کو؟ جو اللہ کے احکام کے مطابق اپنی کاموں کا فیصلہ نہیں کرتے۔ یہ چیزیں کس لیے ہیں؟ یہ میرے اور آپ، یہ نہیں کہ ان کا بھی بیان کیا گیا ہے، یہ مجھے بتانے کے لیے کہ اس سے عبرت پکڑ لو، ایسا نہ ہو کہ انکار کر کے تم کافر ہو جاؤ یا ظالم یا فاسق ہو جاؤ۔ جب ایمان لے آؤ تو صحیح معنوں میں ایمان لے آؤ۔ اب اگلا دیکھ لیں پارہ دوسرا، 26واں پارہ آج ہمارا شروع ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ احقاف ہے اور 26واں پارہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم واللہ عالم۔ واللہ عالم کا معنی بتایا ہوا نا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ تو جہاں بھی حروف مقطعات آئیں گے یہی کہا جائے گا واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تنزیل الکتاب، نازل کی گئی کتاب من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، عزیز الحکیم، جو زبردست حکمت والا ہے۔ ما خلقنا، نہیں ہم نے پیدا کیا، سماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، واجل مسمى، اور مدت مقررہ تک، والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انذروا، اس سے جو انذروا وہ ڈرائے گئے، مورزون، اعراض کرنے والے ہیں۔ قل رأیتم، کہہ دو کیا تم نے دیکھا، ما تدعون، جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے، رونی، دکھاؤ مجھ کو، ماذا خلقوا، کیا ہے جو انہوں نے پیدا کیا، من الارض، زمین سے، ام لہم شرکن، یا ان کے لیے شریک ہے، فی السماوات، آسمانوں میں، ایتونی، لے آؤ، یہ کتاب، کتاب، من اللہ، پہلے والی، حاضہ، اس سے، وہ اثارتیں، یا کوئی نشانی، من علم، علم کی، ان اگر کنتم صادقین، تم ہو سچے، فمن اضل، اور کون زیادہ گمراہ ہے، ممن، اس سے، جو یدعو پکارتا ہے، من دون اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے، من لا یستجیب لہ، جو نہیں جواب دے گا، لہو، اس کو، الی یوم القیامہ، دن قیامت تک، وہم عن دعائہم غافلون، اور وہ ان کی پکار سے، ان کی دعا سے یا ان کے بلانے سے، جو بھی لکھ لیں، غافلون، بے خبر ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب اکٹھے کیے جائیں گے لوگ، کانوا لہم اعداء، وہ ہو جائیں گے ان کے دشمن،
وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ کافرین، اور وہ ہو جائیں گے ان کی عبادت کا انکار کرنے والے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ، اور جب تلاوت کی جاتی ہے، علیہم، ان پر، آیاتنا، ہمارے احکام کی، بینات، واضح، قال الذین، کہتے ہیں وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، حق کے لیے، لما جاءہم، جب آیا ان کے پاس، ھذا سحر مبین، یہ جادو ہے کھلا، ام یقولون افتراہ، یا وہ کہتے ہیں گھڑ لیا ہے اس کو، قل، کہہ دو، ان افتریتہ، اگر میں گھڑ لوں اس کو، فلا تملکون، پس نہ تم اختیار رکھو گے، لی، میرے لیے، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، شیئا، کچھ، وہ عالم، وہ زیادہ جانتا ہے، بما، اس کو، جو تفیضون فی، تم مصروف ہوتے ہو جس میں، کفا بہ شہیداً، کافی ہے اس کے ساتھ، شہیداً، گواہ، بینی، میرے اور تمہارے درمیان، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ قل، کہہ دو، ما کنت بدعا، نہیں ہوں میں انوکھا، نہیں ہوں میں انوکھا، من الرسل، رسولوں میں سے، وما ادری، اور نہیں میں جانتا، ما یفعل، کیا جائے گا، بکم و بکم، بی ولا بکم، میرے اور نہ تمہارے ساتھ، ان نتبع، نہیں میں پیروی کرتا، الا ما یوحی، مگر جو وحی کی جاتی ہے، الیہ، میری طرف، وما انا، نہیں ہوں میں، الا، مگر، نذیر مبین، ڈرانے والا واضح۔ آمین، باللہ علم۔ تنزیل کتاب من اللہ، یہ کتاب اللہ زبردست حکمت والی کی طرف سے اتاری گئی ہے۔ اصل میں چونکہ یہ آخری کتاب ہے، اس لیے اس کا ذکر بار بار آئے گا۔ ہر نبی کے ساتھ یہی کہا گیا تھا کہ اس نے اپنی طرف سے گاڑ لی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی تھے، ان کو ہر وقت جھٹلایا گیا، اتنا عرصہ جتنی دیر آپ تبلیغ کرتے، جھٹلایا گیا کہ یہ نعوذ باللہ اس کا اپنا کلام ہے، کا یہ الگ سے نازل کی گئی ہے۔ ہم نے آسمان و زمین کو جو ان کے زمانے حق کے ساتھ پیدا کیا، مقرر مدت تک کے لیے، یعنی تمہیں دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بھیجا، کائنات کی ساری چیز جو ہے نا وہ ایک مقررہ مدت کے لیے، جب اللہ تعالیٰ چاہے گا سب فنا ہو جائے گا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اس سے جب انہیں ڈرایا گیا تو وہ اعراض کرنے والے ہیں، یعنی کافر جو ہے نا، جو نبی آ کے ڈراتے ہیں تو ان سے وہ اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں کہ ہمیں تمہاری باتوں کا یقین نہیں ہے،
کیا تو کیا تم نے دیکھا جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، مجھے دکھاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا جو زمین میں ہے، یا ان کا کوئی آسمان میں شریک ہے؟ اگر ہے ان کے پاس کوئی کتاب لے آؤ نا اس سے پہلے والی، یا کوئی علم کی نشانی اگر تم سچے ہو۔ یعنی رسول نے یہ بھی کہا تھا نا، جو تم کہتے ہو رحمان کی اولاد ہے تو یہ ثابت کر کے دکھاؤ، میں سب سے پہلا عبادت کروں گا۔ یہاں بھی یہی کہا گیا ہے کہ مجھے دکھاؤ کوئی ہے شریک، اگر آسمان زمین میں کوئی کتاب لا کے کوئی نشانی لا کے مجھے دکھاؤ تو میں بھی مان لے ہوں۔ کون زیادہ گمراہ ہے جن کو پکارتے ہیں سوائے اللہ کے، جو انہیں قیامت تک جواب ہی نہیں دیتے اور ان کی دعا سے بے خبر ہے۔ یعنی جا کے ان سے دعائیں مانگتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں اور انہیں خبر بھی نہیں ہے کہ ان کو پکارتے ہیں۔ جیسے حضرت عیسیٰ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو 2 معبود بنا لو؟ وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں وہ بات کیوں کہتا جس سے مجھے حق ہی نہیں، میں نے تو صرف ایک اللہ کی طرف بلایا تھا، لیکن یہ خود ہی تیسا شریک کرتے رہے۔ اس طرح یہ جتنے بھی یہ مزاروں پہ جاتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا تم نے کہا تھا، وہ کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم نے تو انہیں توحید کی تبلیغ دی تھی۔ جتنے بھی یہ اولیاء کے جاتے ہیں مزاروں پہ وہ سارے توحید کی تعلیم دینے والے ہی تھے، لیکن انہوں نے ان کے ساتھ شرک کر کے حلیہ بگاڑ دیا، اور جب لوگ اکٹھے کیے جائیں تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ یعنی جن کو یہ پکار کے سمجھتے تھے ہماری مدد کریں گے وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ جیسے عیسیٰ انکار کر دیں گے میں نے نہیں کہا تھا، اس طرح سارے بزرگ بھی انکار کر دیں گے ہم نے انہیں نہیں کہا تھا۔ جب ان پر ہمارے احکام کی تلاوت کی جاتی تو کافر کہتے تھے حق کے لیے، جب ان کے پاس آتا تھا یہ تو کھلا جادو ہے۔ یعنی حق کو جادو کہتے تھے اور اپنے آباء و اجداد کا دین جو کہ باطل تھا اس کو کہتے تھے یہی حق ہے، نعوذ باللہ۔ یا کہتے ہیں اس نے سے گھر لیا، کہہ دو اگر میں اسے گھر لیتا نا تو اللہ سے تم میرا کوئی بھی اختیار نہ رکھتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا ان تقبل علینا بعض الاقاویل، اگر ہم پر وہ بعض باتیں گھر لیتا لاخذنا منہ بالیمین، ہم اس کو دائیں ہاتھ سے یعنی پوری طاقت سے پکڑ لیتے، ثم لقطعنا منہ الوتین، پھر اس کی شارک کاٹ دیتے، وہ تم میں سے کوئی بھی بچانے والا نہ ہوتا۔ تو اس طرح کہہ رہے ہیں کہ اگر جو حق کو جادو تو کہتے ہیں نا، تو کہہ دو اگر میں اسے گھر لیتا نا تو اللہ سے مجھے کوئی نہ بچا سکتا، یعنی اللہ مجھے فوراً پکڑ لیتا، اور وہ زیادہ جانتا ہے اس میں جس میں تم مصروف ہوتے ہو، وہ میرے تمہارے درمیان کافی ہے گواہ۔ یعنی جو تم باتیں کرتے ہو اللہ تعالیٰ سب سے واقف ہے، اور اللہ تعالیٰ گواہ مجھے کافی ہے، بخشنے رحم کرنے والا ہے۔ انہیں یہ بھی بتا دو میں رسولوں میں سے انوکھا تو نہیں ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں کہ میرے تمہارے ساتھ کیا کیا جانا ہے، مجھے اپنا نہیں پتہ تو تمہارا مجھے کیسے پتہ ہوگا؟ میں تو اس کی پیروی کر رہا ہوں جو میری توحید کی جاتی ہے، اور میں صرف واضح ڈرانے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اللہ کی باتوں پر اور رسولوں کی باتوں پر، جو پہلے رسول ہیں ان پر ایمان لانا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، ان کی زندگی کو اپنا نمونہ بنانا ہے، پھر تو ہماری زندگی کامیاب ہے۔ لیکن اگر ہم ہر بات میں یہ کہہ کے یہ تو پہلے زمانے میں ہو سکتا تھا اب تو اس پہ عمل نہیں ہو سکتا، تو یہ بات غلط ہے۔ وہ پہلی کتابیں تھیں جن میں عمل صرف ان کے نبیوں کی موجودگی تک ہونا تھا، اگلی شریعت آنے کے بعد پہلی شریعت منسوخ ہو جاتی تھی، لیکن قرآن مجید کے بعد نہ نئی شریعت آنی ہے نہ نبی آنے سے، شریعت دائمی ہے، اس پر ایمان لانا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے، اور اس پر عمل کرنا تاکہ ہماری جو ہے نا دنیا اور آخرت دونوں ہم اس میں کامیاب ہو جائیں۔ ہم کامیابیاں چاہتے ہیں لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں رہ کے دنیا ہی کمانی ہے تو یہ کامیابی ہے، دنیا میں رہ کے آخرت کو کمانا ہے یہ کامیابی ہے۔ دنیا میں رہ کے دنیا کمانا تو کوئی کمال ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ اللہ نے جتنی لکھی ہے اتنی ملنی ہے، چاہے تم دن رات محنت کرو 24 گھنٹے، چاہے تم اللہ کے حکام کے مطابق چند گھنٹے جو دن ہے معاش کا اس میں کرو، اور رات کو اللہ کی عبادت کرو اور رات کو اپنا سکون حاصل کرو، اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ لیکن جب ہم اللہ کے حکام توڑیں گے پھر اللہ تعالیٰ برکت کیسے دے گا؟ اب دیکھیں نا گھروں میں اکثر دیکھتی ہوں، میں نے اپنے بچوں کے گھروں سے کیا ہے کہ نا وہ گڑیا شڑیا سب نکالتی، میں کہ جس گھر میں اس طرح یہ بت ہوتے ہیں تمہیں رحمت نہیں آتی۔ اب وہ ایک گھر میں کل گئی، وہاں انہوں نے بڑی سجا کے گڑیا رکھی تھی، میں نے وہ اٹھا کے الٹی کر کے ان کی الماری میں بتا دیا کہ میں نے الماری میں سے بند کر دیا، میں کہ پہلی رحمتیں نہیں ہیں ہمارے گھر میں، تو فرشتے داخل ہی نہ ہو گئے، تو پردہ لٹکا ہوا تھا تصویر والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو جبرائیل نہیں آئے۔ تو اس طرح بت رکھ دینے، ہم کوشش کریں کہ اپنے گھروں میں اس طرح کی چیزیں، پتہ نہیں ان پہ پیسے ضائع کرنے والی بات ہے، یہ ہو یا اور بھی کوئی ڈیکوریشن جو بھی ہو، یہ سب پیسے ضائع کرنے والی باتیں ہوتی ہیں، اس کا کوئی مصرف نہیں ہے نا، اس کا کسی کے کام کی تو نہیں ہے نا، صرف ڈیکوریشن۔ تو ڈیکوریٹ دل کو کرنے اللہ بذکر تطمئن القلوب، دل تو اللہ کی یاد سے مطمئن ہوتے ہیں، راستہ ہوتے ہیں۔ ہم نے کیوں اپنے دلوں کو سکون دے لیا دنیا کی چیز، کوئی چیز لیتی ہے نا گھر میں نئی چیز، بڑا مزہ آیا چیئر چلا کے، دنیا یہ کیا ہوگا اس کے ساتھ مزے کا؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دنیا میں آپ کماؤ نہ، اچھا پہنو نہ، اچھا کھاؤ نہ، منع نہیں کیا، لیکن اللہ
کو ترجیح دیں، اللہ کے احکام کے تحت رہتے ہوئے جو کچھ کرنا کریں، اللہ نے منع نہیں کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک الگ لباس رکھا ہوا تھا، جب کوئی باہر سے وفد آتے تھے آپ وہ پہن لیتے تھے چوغا، لیکن اس میں یہ یعنی غرور اور تکبر نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے اندر تو ہر معاملے میں دکھاوا آ جاتا ہے، جب دکھاوا آتا ہے تو غرور اور تکبر ہوتا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں سے محفوظ رکھے اور اپنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا فرما بردار بنا لے اور ہمیں سچی معرفت دے دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم انس واشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین۔ ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرتہ۔